دنیا کے ہر کونے میں سفر کی کہانیاں ہیں، مگر ایک ایسا سفر جو پوری دنیا کو جوڑ دیتا ہو، اس سفر کا نام ہے سلک روڈ۔ یہ ایک لمبا ٹریڈ روٹ تھا جو ایشیا کے دل سے نکلتا اور یورپ تک جاتا تھا۔ 6000 کلومیٹر سے بھی زیادہ لمبائی کا یہ راستہ صرف مال کے لیے نہیں بلکہ آئیڈیاز اور کلچرز کے لیے بھی تھا۔ آج ہم دیکھیں گے کہ سلک روٹ صرف ایک روڈ نہیں تھا، یہ ایک لیونگ برج تھا جو انسانیت کو جوڑ رہا تھا۔ سلک روٹ کی شروعات چائنا کی ہان ڈائناسٹی کے دور میں ہوئی۔ وہاں بنانے والا سلک اتنا یونیک اور بیوٹیفل تھا کہ روم کے ایمپررز اور امیر لوگ اس کے دیوانے تھے۔ سلک کی سافٹنس اور شائن یورپ تک مشہور تھی، لیکن پرابلم یہ تھا کہ چائنا اور روم کے درمیان ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ تھا۔ اسی وجہ سے کاروانز اور ٹریڈ روٹس بنائے گئے۔ روم اپنا سونا اور چاندی بھیجتا اور چائنا سے سلک منگواتا۔ پہلی بار ایسٹ اور ویسٹ اتنے بڑے اسکیل پر کنیکٹ ہوئے۔ سلک روٹ پر صرف سلک نہیں چلتا تھا، ہر ملک اپنی چیزیں بھیجتا تھا۔ انڈیا سے مسالے جاتے تھے، لونگ، کالی مرچ وغیرہ۔ پرشیا سے کارپیٹس اور پرفیوم، عربیہ سے گھوڑے اور کھجوریں، اور روم سے گلاس۔ اور ایک اور چیز جو سب سے ویلیویبل تھی، نالج۔ اسلام سنٹرل ایشیا اور یورپ تک پھیلا۔ میتھ، ایسٹرونومی اور میڈیسن کے آئیڈیاز ایسٹ اور ویسٹ کے درمیان بدلے گئے۔ سلک روٹ اصل میں ایک بازار بھی تھا اور ایک کلاس روم بھی تھا۔ سفر ایزی نہیں تھا، کاروانز کو ڈیزرٹ اور ماؤنٹین کراس کرنے پڑتے۔ تکلمکان ڈیزرٹ کو لوگ "انٹر یو ول نیور کم بیک" کہتے تھے۔ وہاں پیاس اور طوفان مسافر کو مار دیتے، پہاڑوں میں برف اور سٹارم ہوتے۔ کاروانز میں کیمل، ٹریڈرز اور گارڈز ہوتے، کبھی ایک کاروان میں 200 لوگ بھی ہوتے۔ رات کو وہ لوگ آگ کے پاس بیٹھ کر ریسٹ کرتے، کہانیاں سناتے اور صبح نکل پڑتے اگلے شہر کی طرف۔ اور شہر ان کے لیے ایک سیف پوائنٹ ہوتا جہاں فوڈ، واٹر اور ٹریڈ ملتی۔ سلک روٹ کے شہر ایک دم الگ ہی دنیا تھے۔ سمرقند اپنی بلو ٹائلز اور موز کی وجہ سے مشہور تھا۔ قاشقر ایک گیٹ وے تھا، ہر کاروان کو وہاں سے گزرنا پڑتا۔ اس کے بازار میں ایک ہی دن میں چائنا کا سلک، انڈیا کے مسالے اور روم کے گلاس ملتے۔ بکھرا ہوا نالج کا مرکز تھا، یہاں اسکالر ایسٹرونومی اور میڈیسن لکھا کرتے تھے۔ اور بغداد کا ہاؤس آف وزڈم، جہاں گریک، انڈین اور پرشین نالج عربک میں ٹرانسلیٹ ہوتی تھی۔ یعنی یہ شہر سلک روٹ کے ہارٹ تھے۔ 13 سنچری میں منگول امپائر آیا۔ منگول نے سلک روٹ کو سیف بنا دیا، بینڈٹس اور تھیف کم ہو گئے اور کاروانز پروٹیکشن کے ساتھ چلنے لگے۔ ٹریڈ اپنی پیک پر تھی۔ مارکو پولو جیسے ٹریولرز چائنا تک گئے اور یورپ کو ان چیزوں کے بارے میں بتایا جو کسی نے پہلے نہیں دیکھی تھی۔ سلک روڈ اپنے گولڈن ٹائم پر تھا، ایسٹ اور ویسٹ سب سے زیادہ کنیکٹڈ تھے۔ لیکن سلک روڈ کی ایک ڈارک سائیڈ بھی تھی۔ اسی راستے سے پلیگو یعنی بلیک ڈیتھ ایشیا سے یورپ پہنچی۔ اسی راستے سے اسمگلنگ شروع ہوئی جس میں ڈرگز بھی شامل تھی اور گن پاؤڈر بھی شامل تھا۔ ویسٹ تک پاور پہنچ گئی، یعنی سلک روڈ ایک بلیسنگ بھی تھی اور ایک کرس بھی تھا۔ 15 سنچری کے بعد یورپ نے نئے سمندری راستے ڈھونڈ لیے۔ واسکو ڈا گاما، کولمبس اور دوسرے ایکسپلوررز نے نئے روٹس نکال لیے۔ شپس فاسٹ اور سیف تھی۔ دھیرے دھیرے کاروانز کم ہونے لگے۔ شہر جو ایک وقت میں بیزی بازار تھے، دھیرے دھیرے خالی ہو گئے۔ سلک روٹ اپنی شائن کھو بیٹھا۔ لیکن سلک روٹ کا اثر آج بھی ہے۔ فوڈز میں دیکھا جائے تو اٹلی کے پاستا، چائنا کے نوڈلز، انڈیا کے اسپائسز آج بھی ہمیں سلک روٹ کی یاد دلاتی ہیں۔
سلک روٹ صرف ایک ٹریڈ روٹ نہیں تھا، یہ دنیا کا پہلا گلوبل نیٹ ورک تھا۔ کاروانس آئیڈیاز اور کلچر لے کر چلتے تھے، بالکل ویسے ہی جیسے آج ڈیٹا اور انٹرنیٹ ہمیں کنیکٹ کر رہا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ انسان ہمیشہ کنیکٹڈ رہا ہے۔ ہم سب ایک ہی سفر کے مسافر ہیں، سلک روڈ کے مسافر۔